الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو انسانوں کے لیے آخرت کے واسطے بنایا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان جیسے اعمال یہاں پر انجام دے گا اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو اجر سے، ثواب سے نوازے گا۔ اور انسانوں کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں کے بعد نبیوں کے سردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ان کی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک زندہ رکھنے کا وعدہ فرمایا، اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح اور ہدایت کا جو انقلاب برپا کیا وہ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ انسان اپنی زندگی کو بنانے، اپنی زندگی کو سنوارنے کی فکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا ہے۔ جس اللہ نے انسانوں کو عبادت کے واسطے پیدا کیا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ یہ رحم کا معاملہ کیا کہ 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اللہ نے بتایا کہ تم اس وقت پر حاضری لگا دو اور میرے گھر آ کر نماز ادا کر دو تاکہ تمہاری عبادت انجام پاتے رہے۔ اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ رکھا اور اس میں تاکید کے ساتھ فرض حکم دیا کہ رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھو۔ اسی اللہ نے جس نے مال دیا، دولت دی، اس نے کہا کہ سال میں ایک مرتبہ 97% تم اپنے پاس رکھ لو، 97.5% اپنے پاس رکھ لو، اور صرف 2.5% اپنے مال میں سے جو میں نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے بنو۔ اسی اللہ نے جو مال و دولت دیا اس نے کہا کہ زندگی میں اگر ایک مرتبہ تم صاحب نصاب بن جاؤ تو حج بیت اللہ کر لو تاکہ تمہارا فریضہ آئے تو اللہ تعالیٰ ہم نے تمہارے اوپر متعین کیا ہے وہ پورا ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ جس نے عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا اور جس نے بندگی کے لیے انسانوں کو پیدا کیا، اس نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم 24 گھنٹے صرف میری عبادت کرتے رہو۔ اس نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ سال کے 12 مہینے تم روزہ رکھتے رہو۔ اس نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم 2.5% اپنے پاس رکھ لو، باقی پورا کا پورا میرے راستے میں خرچ کر دو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ لازمی طور پر تمہارے لیے ہر سال جانا حج کو ضروری ہوگا۔ اس نے کتنا کرم کیا اور کتنی نوازشوں کا معاملہ کیا، پیدا کیا عبادت کے لیے، مال دیا اسی نے اپنی حکمت کے ساتھ، اور اسی نے مطالبہ کیا کہ تھوڑا سا وقت میری بندگی کے لیے نکالتے رہو اور تھوڑے سے مہینوں کی ترتیب کے لحاظ سے میرے ساتھ رشتہ جوڑتے رہو تاکہ وہ تمہارا رشتہ جڑنا پوری زندگی کے لیے تمہارے لیے کارآمد بن جائے۔ تو انسانوں کو دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اس کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا، اس کے حکموں پہ چلنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تعلیمات عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے بندہ اپنی زندگی کو صحیح کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو صحیح گزار سکتا ہے۔ شریعت کا جو مقصود ہے اور اسلام کا جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان پابندی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے رہے، سال کے 12 مہینے اللہ کے حکموں پہ چلتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب جیسا چاہ رہا ہے ویسا کرنے کا عادی بن جائے، یہ شریعت کا مطالبہ ہے۔ شریعت اور اسلام یہ نہیں چاہتا
یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات نہیں ہیں کہ تم وقتی طور پر کچھ کام کر لو اور یہ سمجھو کہ تمہاری ذمہ داری ادا ہو گئی، تم مسلمان ہونے کا اپنا اظہار کر چکے ہو۔ یہ اسلام کا مطالبہ نہیں ہے۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تم اسلام لا چکے ہو تو اب پوری زندگی تم نے اپنے گلے میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا توق ڈال لیا ہے۔ اب تم کو ہمیشہ اسی کی اطاعت کے مطابق جینا ہے، اسی کے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے، چاہے تم کو سمجھ میں آئے تب بھی کرنا ہے، یا تمہاری عقل میں کوئی بات نہ اترتی ہو تب بھی اس کی بات کو ماننا ہے۔ اس کا نام دین ہے۔ آج ہمارے پاس دین کس کا نام رہ گیا؟ دین نام رہ گیا چند مہینوں کی یا ایک مہینے کی عبادت کر لینے کا نام رہ گیا، دین نام رہ گیا ہفتے میں ایک مرتبہ حاضر ہونے کا نام رہ گیا۔ تو یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں جس چیز کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، ایمان لانے کے بعد وہ استقامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم ایمان پر جم جاؤ اور ایمان کے جو مطالبات ہیں ان سارے مطالبات کو پورے کرنے والے بن جاؤ، تو وہ ایمان تمہارے نجات کا ذریعہ بنے گا، وہ ایمان سعادت کا ذریعہ بنے گا، اس ایمان پہ اجر و ثواب تم کو ملے گا، اس ایمان پہ اللہ دنیا کی زندگی بھی بنائے گا اور آخرت کی زندگی بھی بنائے گا۔ من عمل منکم صالحا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو مرد و عورت ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے اور نیک عمل کرتے رہیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کو بہترین خوشگوار حیات طیبہ سے نوازیں گے، ان کو اچھی زندگی سے نوازیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک عمل تم کرو گے اس کا فائدہ تمہاری ذات کو پہنچنے والا ہے، اس نیک عمل کی برکت سے اللہ تمہاری دنیا کو بنائے گا، اس نیک عمل کی برکت سے اللہ تمہاری آخرت کو بنائے گا، اور جو برا عمل تم کرو گے اس کا وبال، اس کا نقصان بھی تم کو ہی بھگتنا پڑے گا، اس کی وجہ سے تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی، تمہارے اوپر حالات خراب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ 17ویں پارے میں ذکر فرمایا کہ جو اللہ کی یاد سے اپنا منہ موڑ لے گا اور اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو پھیر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو اس کو تنگ کر دے گا، اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو اس حال میں اٹھے گا اس کی بینائی سلب کر لی جائے گی۔ وہ آنکھوں سے بینا تھا دنیا میں، قیامت کے دن اٹھے گا تو نابینا بن کر اٹھے گا۔ وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ دنیا میں تو میری دیکھنے کے لیے آنکھیں تھی، آج میری وہ آنکھیں کیا ہوئی؟ تو اللہ فرمائے گا تم نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم نے تم کو بھلا دیا ہے۔ اور سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا جو اللہ سے اعراض کرے گا، اللہ سے اعراض کر کے شیطان کو اپنا دوست بنا کر جیے گا، اللہ ان کی زندگیوں کو تنگ کر دے گا، اور وہ زندگیاں تنگ ہوں گی تو حالات ان کے اوپر آئیں گے، مسائل ان کے اوپر آئیں گے، ظاہری حالات بھی آئیں گے، ملکی حالات بھی آئیں گے، ایمانی حالات بھی آئیں گے، معاشی حالات بھی آئیں گے، ہر طرح کے حالات میں گھرتے جائیں گے۔ یہ صرف وبال ہوگا انسانوں کے اعمال سے، اللہ کی اطاعت سے دور ہونے کا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیک عمل کرنے والے بنو، اور جو دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے جس کو دیکھ کر تم متاثر ہوتے ہو، یہاں کی رعنائیوں کو، یہاں کی خوبصورتیوں کو، جو وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، ہم نے اس میں رہ کر ہمیشہ زندگی گزارنے کے لیے تم کو نہیں بھیجا، تم کو بھیجا ہے ایک امتحان کے لیے، ایک کام کے لیے، ایک ذمہ داری کے لیے۔ وہ کام اور ذمہ داری یہ ہے کہ تم دنیا میں رہ کر اپنے سارے کام کرو، لیکن ہماری اطاعت کو جان کر کرو، ہماری فرمانبرداری کو جان کر کرو، ہم کیا چاہتے ہیں وہ جان کر کرو۔ ہم تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے، ہم تمہاری آخرت بھی بنا دیں گے، ہم تمہیں یہاں پر بھی راحت عطا کریں گے، وہاں پر بھی راحت عطا کریں گے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اہم ترین چیز ہے کہ ہم سے جو شریعت کا، اسلام کا، دین کا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ اعمال کو انجام دینے والے بنے۔ اس استقامت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ میں ذکر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے بندے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، اب اس کے بعد جم جاتے ہیں اور اس پروردگار کے جو احکامات و تعلیمات ہے اس کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارتے ہیں، تو اس بندے کے اوپر ہم اپنے فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ جو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں غم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آخرت کے بارے میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی خوشخبری سن لو کہ جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم اگر اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو گے تو ہم تم کو جنت دیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ بندے جو استقامت کے ساتھ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان سے فرمائے گا ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے۔ ہم نے دنیا میں تم کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہم آخرت میں تم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ نزلا من غفور الرحیم۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جب بندے پہنچ جائیں گے، ان کی دل کی جو خواہش ہوگی اللہ ان ساری چیزوں کو پورا کر دے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میزبانی ہوگی، جہاں بندے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی سے متاثر ہوں گے۔ تو یہ کس کا کمال ہے؟ یہ استقامت کا کمال ہے کہ ایمان لانے کے بعد، اعمال کو انجام دینے کے بعد پوری زندگی عمل کرتے رہنا، سال کے 12 مہینے عمل کرتے رہنا۔ صرف رمضان کے حد تک عمل کرنا مقصود نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی عمل کرنا مقصود ہے۔ صرف جمعہ کے دن پابندی سے آنا مقصود نہیں ہے، پورے 5 وقتوں میں پابندی سے آنا مقصود ہے۔ صرف رمضان میں حلال و حرام کو جان کر عمل کرنا مقصود نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی حلال و حرام کو جان کر پوری زندگی گزارنا مقصود ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی مکلف ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک پورے سارے کے سارے وہ احکامات کا پابند ہے، وہ تعلیمات کا پابند ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال و حلال کا پابند، حرام کا پابند ہے، جائز و ناجائز کا پابند ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہ خود ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ آپ بھی استقامت کے ساتھ جمے رہیے اس راستے پر جو ہم نے بتایا ہے، اور آپ کے ساتھ جنہوں نے توبہ کی ہے وہ لوگ بھی اسی راستے کے ساتھ، اسی راستے پہ آپ کے ساتھ چلتے رہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، استقامت والے اچھے لوگوں کے راستے پہ چلاتے رہا تاکہ ہم کو کامیابی ملے، نجات ملے۔ ایک صحابی ہے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ آپ کے بعد یا آپ کے علاوہ کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسا عمل بتا دیجئے آپ کے بعد یا آپ کے علاوہ کسی اور سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، میں اس پر عمل کرتا رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم۔ اللہ کے نبی نے بس اتنی مختصر نصیحت فرمائی، کوئی لمبی چوڑی نصیحتوں کا چارٹ ان کو نہیں دیا، بس اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لا لیا، بس اس پر جم جاؤ۔ یعنی جتنے اس کے بعد اللہ کے جتنے مطالبات ہوں گے، اللہ کی جتنی تعلیمات ہوں گی، خود بخود اس پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری بن جائے گی۔ جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ مجھے رزق دیتا ہے، اللہ میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو بنایا ہے، تو پھر وہی اللہ تم سے کچھ چاہتا ہے، وہی اللہ تم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، استقامت کے ساتھ اعمال کو انجام دینا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی کے معمولات ہمیشہ پابندی کے ساتھ جاری رہتے ہیں، کبھی ان معمولات میں اونچ نیچ نہیں آتی، وہ اعمال کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ اور احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ اعمال پسند ہے جو پابندی کے ساتھ کیے جائیں، اگرچہ کہ وہ عمل تھوڑا ہو، مقدار میں تھوڑا ہو، لیکن پابندی کے ساتھ کیا جائے وہ عمل اللہ کو پسند ہے، اس عمل کے مقابلے میں جو ایک وقت آپ نے کر لیا اس کے بعد چھوڑ دیا، دل میں آیا، دن کی پوری ایک نماز میں حاضر ہوئے، نمازیں پڑھ لیے، اس کے بعد ہفتہ بھر نہیں دکھ رہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ رمضان میں تو مسلمان بن کر جیتے رہے، رمضان میں تو مسلمان بن کر دکھتے رہے، رمضان میں تو اچھے انداز میں ظاہر ہوتے رہے، اس کے بعد رمضان ختم ہو گیا، ہمارا ایمان کا لیبل ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ آپ جو اعمال کر رہے ہیں، روزانہ کا معمول کی نمازیں ہیں، روزانہ کے معمول کی تلاوت ہے، روزانہ کے معمول کی دیگر اعمال ہے، ان اعمال کو اگرچہ تعداد میں مقدار میں تھوڑے کیوں نہ ہو وہ کرتے رہے، وہی اعمال انسان کے اندر جماؤ،
وہی اعمال انسان کے اندر ٹھہراؤ، وہی اعمال انسان کے اندر پختگی لانے والے بنتے ہیں۔ تو یہ آج ہماری زندگیوں سے نکل گیا، قربانی دینا، اس ایمان کے لیے جمنا، اور حالات آنے پر آدمی کو برداشت کرنا، خواہشات کو قربان کرنا، اللہ کی جو مرضیات ہے ان مرضیات پہ جمے رہنا، یہ سب سے بڑا شریعت کا مطالبہ ہے۔ کتنے واقعات ہم حضرات صحابہ کرام کی سنتے ہیں کہ جنہوں نے اس اسلام کے لیے، اسلام پہ اپنے آپ کو جمانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کیسے قربان کیا اور کیسے مجاہدات برداشت کیے، تاکہ امت کو، آنے والے انسانوں کو یہ سبق ملے کہ دین پہ جمنے کے لیے بعض اوقات حالات بھی آتے ہیں، بعض اوقات خواہشات کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کشمکش میں انسان مبتلا بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہی وقت انسان کے امتحان کا ہوتا ہے۔ اللہ اسی وقت انسان کو جانچتا ہے کہ وہ میرے دین پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، وہ میری شریعت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، وہ میرے نبی کی تعلیمات کو اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ زندگی نام اسی کا ہے، زندگی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کو فرشتوں جیسا ماحول مل جائے، آپ کو پورا کا پورا باہر مسجد کے قدم رکھے، مارکیٹ کو جائے، بازاروں میں جائے، ہر طرف آپ کو انتہائی نیک لوگ ملے۔ ایسا ماحول دنیا کا نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دنیا کا ماحول بنایا، اچھائیوں کا ماحول بھی ہے، خرابیوں کا ماحول بھی ہے، نیکیوں کا ماحول بھی ہے، برائیوں کا ماحول بھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے، برائی کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ انسان اسی سے کشمکش میں مبتلا ہو کر وہ اپنی نیکیوں کے جذبے کو ابھارتا ہے، برائیوں کے جذبے کو ختم کرتا ہے۔ آپ باہر جائیں گے، مسجد میں ہیں، آپ نے رمضان میں رمضان بھر توبہ کی، رمضان کی ہر رات اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، آنسوؤں کو بہایا، رمضان ختم ہو گیا، رمضان کے دنوں میں روزانہ نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، تراویح کا اہتمام کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ رمضان ختم ہو گیا، آپ کی نمازیں ختم ہو گئی، دعائیں ختم ہو گئی، تلاوت ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے استقامت والی صفت اپنے اندر پیدا نہیں کی، ہم نے وہ کیفیت پیدا نہیں کی کہ ہم باہر کے حالات سے مقابلہ کرنے والے بنے۔ رمضان کی اللہ نے یہی تربیت دلائی تھی کہ تمہارے اندر وہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ جب غیر دین ماحول تم کو ملے تو تم اس غیر دین ماحول کا اچھے ماحول سے مقابلہ کر سکو۔ تم نے رمضان میں اچھے دوستوں کا انتخاب کیا، رمضان میں اچھے ماحول کا انتخاب کیا، رمضان میں اعمال کی حفاظت کی، فکر کی، رمضان میں روزہ افطار کرنے سے پہلے دیکھا کہ میں کس کا روزہ افطار کر رہا ہوں، کس کے پاس کھانا چاہیے، کس کے پاس نہیں کھانا چاہیے، کس کی دعوت قبول کرنا چاہیے، کس کی دعوت نہیں قبول کرنا چاہیے۔ لوگ اتنا اہتمام کر کے جیتے رہے، اور رمضان ختم ہو گیا تو ہماری ساری ایمانداری ختم ہو گئی، ساری مسلمانی ختم ہو گئی۔ یہ استقامت نہیں ہے، اور ایسے بندوں پر انعام و احسان کا معاملہ آگے نہیں رہتا ہے، ان لوگوں پر رہتا ہے جو ان کیفیات کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا عزم کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک صحابی کا واقعہ کہ اس ایمان پہ جمنے کے لیے کیسے کیسے حالات ان لوگوں نے برداشت کیے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک انتہائی نوجوان اور جلیل القدر صحابی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روم کے علاقے میں صحابہ کی ایک فوج کو بھیجا تھا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جو قیصر وہاں کا بادشاہ تھا روم کا، وہاں پر مقابلہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھیجا۔ ان لوگوں کا لشکر گیا، فوج گئی، مقابلہ ہوتے رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کی فوج کو ظالموں نے قید کر لیا، اور ظالموں نے ان کو پکڑ کر اپنے پاس لے کر آ گئے۔ لے کر آنے کے بعد جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی فوج کو قیدی بنا لیا گیا ہے، تو اس نے کہا کہ اس میں سے جو انتہائی ذہین ہوشیار ہو اس آدمی کو پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ فوجیوں نے دیکھا کہ اس میں سے کون ذہین ہو سکتا ہے تاکہ ہم بادشاہ کے سامنے پیش کریں تو ہم کو بادشاہ خوش ہو کر انعام بھی دے۔ اس نے انتخاب کیا حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ لے کر آئے بادشاہ کے پاس، بادشاہ کے سامنے جب ٹھہرے تو بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا کہ انتہائی ذہین و فطین آدمی ہے۔ بادشاہ نے ان سے کہا تم عیسائی بن جاؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں عیسائی نہیں بنوں گا۔ اس نے اور ایک دوسری پیشکش کی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو آدھی سلطنت اپنی دے دوں گا، آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا، تم عیسائی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں قبول کرتا عیسائی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس نے کہا تیسرے مرتبہ میں بادشاہت بھی دے دوں گا اور تم کو آدھی سلطنت کے ساتھ اپنا شریک بھی بنا لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ تیسری شرط بھی نہیں مانوں گا۔ اس کو جلال آ گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے عبداللہ بن حذافہ کو ایک جگہ لے جائے اور ان کو ہاتھوں کو باندھ دے، پیروں کو باندھ دے اور ان کے اطراف میں تیر چلائے
تاکہ تیروں کے چلنے کی ہیبت اور تیروں کے لگنے کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو جائے تو شاید وہ میرا مطالبہ پورا کر لیں گے اور میری بات کو مان لیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، ان کو باندھ دیا گیا اور ان کے اطراف میں تیروں کو اتنا چلایا گیا کہ دیکھنے والا ڈر جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کیا تم اب میری بات کو مانتے ہو کہ تم اسلام چھوڑ کر عیسائی بن جاؤ گے؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں عیسائی نہیں بنوں گا، میں مسلمان ہی رہوں گا۔ اب بادشاہ نے ان کو کہا کہ ان کو لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو، کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ ان کو لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کئی دن ہو گئے، فاقوں سے کمزور ہو گئے، چہرہ نڈھال ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ان کے پاس لا کر شراب اور خنزیر رکھا گیا، خنزیر کا گوشت رکھا گیا کہ تم یہ کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس مجبوری کی حالت میں پہنچ گیا ہوں کہ جہاں شریعت اس کے کھانے کی اجازت دیتی ہے، لیکن میں ظالموں کو خوش کرنے کے لیے پھر بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو بادشاہ اور بھی زیادہ تنگ ہو گیا کہ یہ کھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس نے بہترین کھانے دیے اور ایک خوبصورت لڑکی کو ان کے پاس بھیجا، جا کے وہ کھلائے۔ وہ اللہ کے بندے ایسے عجیب و غریب تھے کہ جنہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ لڑکی بیزار ہو گئی اور واپس آ گئی، بادشاہ سے کہا کہ میں ان کے ساتھ کچھ نہیں کروں گی، یہ کھانے والے آدمی نہیں ہے کہ جنہوں نے نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ جتنا میں نے تم کو آزمانا چاہا آزما لیا، لیکن تم ڈٹے رہے۔ اب ایک آخری شکل یہ ہے کہ تمہارے سامنے ایک دیگ لائی جائے گی، اس میں تیل ڈالا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا اور اس میں تم کو ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ دیگ لا کر تیل کو کھولایا گیا، گرم کیا گیا، ایک مسلمان کو لایا گیا، اس میں ڈالا گیا۔ منٹوں میں وہ انسان فوری جل کر خاک ہو گیا اور ہڈیاں اس کی نظر آنے لگی۔ تو اس کے بعد ان کے جب آخری مرحلہ آیا، ان کو لے جانے لگے تو وہ اچانک رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ بادشاہ خوش ہو گیا کہ شاید اب یہ میری شرط کو مان لیں گے اور عیسائی بن جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ رک جاؤ، ابھی ان کو ڈالو مت۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم کیوں رو رہے تھے؟ تو کیا شاید تم میری شرط کو مان لو گے اور عیسائی بن جاؤ گے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا تھا کہ مجھے کھولتے ہوئے پانی میں یا تیل میں ڈال دیا جائے گا، میں اس لیے رو رہا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا مرحلہ آ گیا تو میرے پاس ایک ہی جان ہے جو اللہ کے نام پہ قربان ہو رہی ہے۔ اگر میرے سر کے بال کے برابر جانیں ہوتی یا میرے جسم کے روؤں کے بالوں کے برابر جانیں ہوتی، وہ ساری کی ساری میں اللہ کے لیے قربان کرتا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تم سے کامیاب نہیں ہو سکتا، لہذا میں تم کو آزاد کر دوں گا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم میری پیشانی پہ بوسہ دو۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں بوسہ دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ جتنے مسلمان قیدی ہیں ان تمام کو رہا کر دیا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ تمہارے قیدی ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور سارے قیدیوں کو لے کر واپس آئے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو امیر المؤمنین تھے، ان کو جو واقعہ سنایا تو وہ فوری کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور یہ کہا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عبداللہ کی پیشانی کو بوسہ دے کہ جنہوں نے اسلام پہ استقامت کا ثبوت بھی دیا اور اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے کام بھی انجام دیا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اتنا عظیم دین ہے کہ ہزاروں پیشکشیں کی گئی اور ہزاروں لالچیں دلائی گئی، لیکن اللہ نے جن کے سینوں میں اسلام کو بٹھا دیا تھا اور جن کے رگ و ریشے میں محمد رسول اللہ کی غلامی کو پیوست کر دیا تھا، وہ ہزار خواہشوں کو ٹھوکریں مارتے تھے، وہ دنیا کی دولتوں کو قربان کرتے تھے، وہ عہدوں کو، وہ منصبوں کو، وہ جاہ و حشم کو قربان کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول کی غلامی سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیا یہ صحابہ انسان نہیں تھے؟ یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہے کہ آج ہم معمولی بہانوں پر نمازوں کو چھوڑ دے رہے، شریعت سے رشتہ توڑ دے رہے، اعمال سے اپنی زندگی کو ختم کر دے رہے؟ یہ کب تک ہماری زندگی کا نظام چلتے رہے گا کہ رمضان آیا تو مسلمان بن گئے، رمضان کے بعد جمعہ آیا تو مسلمان بن گئے، اس کے بعد اپنی ہی ڈگر پر چل رہے، نافرمانی کے راستے کو اختیار کر رہے، کانوں میں اذانوں کی آوازیں آ رہی ہے لیکن اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجدوں کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جائزہ لے کہ رمضان میں ہم نے پایا تھا یا کھویا تھا، رمضان ہمارا قبول ہوا یا ہمارے منہ پہ مار دیا گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر رمضان میں ہم اللہ کو منا لیے ہوتے، وہ اللہ رمضان کے بعد ہمیں محروم نہیں کرتا۔ رمضان میں ہم اگر اللہ کو قبول کروا لیا ہوتا، وہ اللہ رمضان کے بعد ہمیں محروم مردود نہیں کرتا۔ اگر رمضان میں ہم نے گڑ گڑا کر اللہ کو منا لیا ہے تو اللہ رمضان کے بعد بھی اپنے در سے ہم کو جوڑ کر رکھے گا، اپنے گھر سے جوڑ کر رکھے گا، اپنے اعمال سے جوڑ کر رکھے گا۔ اس لیے اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ استقامت اصل مقصود ہے شریعت کا۔ آپ پابندی کے ساتھ تھوڑے اعمال کریں
کرے. آپ سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمل کرو. اللہ کل قیامت کے دن اعمال کی کثرت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، اعمال کی کیفیت کے بارے میں سوال کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 5 سوالات ہوں گے جس کا جواب دیے بغیر انسان ہٹ نہیں سکے گا. وہاں پر یہ پوچھا جائے گا کہ جو تم جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا جانتے تھے. یہ زیادہ جاننے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، جتنا جانتے تھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس پر کتنا عمل تھا. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ زندگی تھوڑے دن کی زندگی ہے، فانی زندگی ہے. رمضان آ رہے جا رہے، مہینے تیزی کے ساتھ ختم ہوتے جا رہے. اگر میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر محاسبہ کر کے اپنی کمیوں کو دور کرنے کی فکر کریں گے اور استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو یقین جانیے جس اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ تم نیک بن جاؤ، اچھے عمل کرو، میں تمہاری دنیا کا بھی بنا دوں گا، تمہاری آخرت کو بھی بنا دوں گا. ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے اللہ کو چھوڑ کر، نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیا بھی ہم کو صحیح نہیں مل رہی. اگر اللہ کو منا لیں گے اللہ دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا. کیا صحابہ کی زندگیاں، اسلاف امت کی زندگیاں، بزرگان دین کی زندگیاں ہمارے نمونہ نہیں ہے کہ جن کے قدموں میں اللہ نے دولتوں کو لا کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر اللہ کی محبت و اطاعت میں مست مگن رہنے والے. تو یہ ہم سے مطالبہ ہے کہ استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اعمال کو انجام دے. وہ اعمال زندگی میں برکتیں لاتے ہیں، خوشیاں لاتے ہیں، راحتیں لاتے ہیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم گویا کہ اس آدمی کے معنی شمار کیے جائیں گے جو 1 ہفتہ محنت کرتا ہے، دن رات قربانی دے کر، نہ دھوپ دیکھا، نہ چھاؤں دیکھا، نہ بارش دیکھا، نہ گرمی دیکھا. محنتیں کرنے کے بعد کچھ پیسے اس کو مل گئے، وہ لے جا کر 1 گھنٹے میں ضائع کر دیتا ہے. جیسے وہ عقل مند نہیں ہے، ایسے ہی ہم بھی عقل مند نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے 1 رات راتوں کو قربان کیا، دن کو قربان کیا، بھوکے رہے، فاقے رہے، اللہ کی اطاعت، جب کھانے کو کہا جب کھایا، جب کھانے کو چھوڑ دینے کو کہا کھانا چھوڑ دیا، جب سونے کو کہا جب سوتے رہے، جب اٹھنے کو کہا اٹھ کے، طبیعت نہیں چاہی پھر بھی سحری کرتے رہے، صرف اللہ کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا. کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو سحری میں بعض اوقات کھانا نہیں کھایا جاتا، وقت نہیں بنتا بول کر، لیکن کھاتے ہیں اللہ کے نام پر. اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی راتوں کی نیند پوری نہیں ہوتی لیکن سارے اعمال کرتے رہتے اللہ کے لیے. تو اسی لیے جب ہم اتنی محنتیں کر کے ہم نے نیکیوں کو جمع کیا، اعمال کو اکٹھا کیا، تو اس کے بعد رمضان چلے گیا تو گناہوں میں، نافرمانیوں میں، بے اطاعتی میں، سنتوں کے خلاف چلنے میں ان نیکیوں کو ضائع نہ کرے. وہ نیکیاں جمع کر کے رکھے تاکہ سال کے 11 مہینے عمل کرنے کی توفیق ملتے رہے اور سال کے 11 مہینوں سے زندگی بنتے رہے. تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اعمال ہو، اعمال کے ساتھ پابندی ہو، پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام. جو کچھ ہم چھوٹا موٹا عمل کرتے ہیں پابندی کے ساتھ کرتے رہیں گے، وہ رنگ لائے گا، اثر دکھائے گا. اس عمل کے مقابلے میں کہ آپ ایک بار کر کے چھٹی کر لے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے صحیح معنی میں علم کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.